بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين. وأما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم ہے تمام ستائش ہے اس پروردگار کے لیے جس نے انسان کو خلق کیا اور اس کو کمال کا راستہ دکھایا اور اس کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور اس کا درود ہے اس کے بندگان خاص محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور ہمارا عنوان گفتگو ہے ایمان روح اسلام. گزشتہ روز ہم نے اس پر گفتگو کی کہ ایمان کیا ہے اور کیا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ ایمان ایک امر قلبی ہے. دوسرے الفاظ میں کہوں تو بدن اسلام میں دھڑکتا ہوا دل ایمان ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر ایک مردہ لاش بن جاتے ہیں وہ مسلمان جن کے اندر ایمان موجود نہیں ہے. اور ایمان کے مراحل ہیں، اس پر گفتگو ہوئی. ایمان کے مرحلے ہیں علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے. استدلال کے ذریعے جو ایمان قائم ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر قائم ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور جو حق الیقین کی منزل ہے وہ مختلف ہے. علم الیقین استدلال کے ذریعے بتایا، اور عین الیقین مردوں کو زندہ کر کے دکھایا حضرت عزیر کو، اور حق الیقین وہ مقام تھا کہ حضرت ابراہیم کو وہ عظمت عطا کی کہ انہوں نے باذن اللہ پرندوں کو زندہ کیا. یہ حق الیقین ہے. دوسرے الفاظ میں کہوں تو ایک بار ہے آپ نے سنا کہ کہیں آگ لگی اور اس نے ایویڈنس پیش کیے، آپ نے کہا کہ ہاں آگ لگی ہوئی ہے، دھواں نظر آ رہا ہے، دھواں مجھے نظر آ رہا ہے، آگ نظر نہیں آئی، دھواں نظر آ رہا ہے. یہ ہے علم الیقین. ایک بار آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور ایک بار آپ خود آگ میں جل رہے ہیں. تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا اگر آگ میں جل رہا ہو کہے کہ نہیں آگ نہیں ہے. یہ درجہ ایمان اس کا مختلف ہے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان عمل ہے، ایمان علم ہے، ان سے مختلف ہے. تو قرآن کے اندر جہاں پہ بھی ایمان کی بات ہوئی ہے وہاں پہ عمل صالح کی بھی بات ہوئی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مختلف مقامات پہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل صالح انجام دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان عمل سے مختلف ہے، ورنہ عمل کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. ہاں البتہ اس کا رشتہ ضرور ہے اور علم سے بھی مختلف ہے. اب یہ ایسا ٹرائنگل ہے علم، ایمان اور عمل، ایسا مثلث ہے کہ اس میں سے ایک بھی لائن اس کی اگر کھو گئی
تو یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ان تینوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن ایمان کیا ہے, علم سے کیسے مختلف ہے, پہلے علم کو سمجھ لیتے ہیں. علم کیا ہے؟ علم بمعنی نالج. درود بھیجو محمد وآل محمد. اور یہ مجالس امام حسین کا مکتب علمی مکتب ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اپنے آپ کو علم کی دنیا میں بھی آگے لے کے آئیں اور عمل کی دنیا میں بھی آگے لے کے آئیں اور اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ اگلے مراحل تک لے کے آئیں. درود بھیجو محمد. ایمان کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم کے بارے میں اگر میں کہوں, نالج دو تصور کے درمیان گرہ کا ایجاد کرنا یا کشف کرنا ہے, ڈسکور کرنا ہے. برائے مثال دو تصور ہے, کہ زمین ایک تصور ہے, گول ایک تصور ہے. زمین گول ہے, یہ ہے آپ نے اب ایجاد کر دیا دونوں کے درمیان. انسان فانی ہے, ایک انسان کا تصور ہے, ایک فنا کا تصور ہے. آپ نے دونوں کو ملایا اور کہا کہ انسان فانی ہے. اب اگر یہ تعلق آپ خود بنا دیں تو ممکن ہے غلط ہو, لیکن حقیقت پر مبنی تب ہوگا جب آپ اس کو کشف کریں گے. تعلق آپ نہیں جوڑ رہے بلکہ تعلق کو آپ کشف کر رہے ہیں جو مالک نے بنایا ہے. زمین ہے, اب یہاں پر زمین کا مفہوم ہے, ایک وجود کا مفہوم ہے کہ زمین وجود رکھتی ہے. یہ ہے نالج یعنی دو تصورات کے درمیان آپ نے اب ایجاد کر دیا. یہاں پر ایک بڑے مباحث ہیں ایپسٹیمولوجی کے کہ نالج ہوتی کیسے ہے, جس کو ٹرو جسٹیفائڈ بلیف کہتے ہیں. پہلے تو یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ حق ہے, سچ ہے. پھر جسٹیفائڈ سے کیا مراد ہے, اس کی توجیہ کسی اور کے لیے کرنی ہے یا اپنے لیے کرنی ہے, اپنے لیے جسٹیفائی ہو. ان مباحث میں ابھی نہیں جا رہا. اب اسی طرح ایک نالج ہے آپ کے پاس کہ جو زندہ ہے اس کے اندر جنبش پائی جاتی ہے, حرکت پائی جاتی ہے, اور جو مردہ ہے اس کے اندر حرکت نہیں پائی جاتی, جنبش نہیں پائی جاتی. ایسا ہی ہے کہ ایسا تو نہیں جنبش پائی جاتی ہے مردے کے اندر. اب مردے کے اندر جنبش نہیں پائی جاتی, آپ جانتے ہیں کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ ایک نالج ہے. لیکن یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر عوام سے کہا جائے کہ یہاں ابھی مردوں کو غسل دے کے لٹایا گیا ہے, آپ ان کے ساتھ لیٹ لیں, رات ان کے ساتھ سو, کسی ایک بندے سے کہیں, یا قبرستان میں سو کے گزارے, تو نالج ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جان نکل رہی ہے, ساتھ لیٹ نہیں سکتے. جس کی پہلے ہی جان نکل گئی ہے اس کے ساتھ لیٹنے میں جان نکل رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ نالج ہے لیکن اس کا اثر ابھی نفس میں مترتب نہیں ہوا. توجہ ہے, نالج ہے لیکن ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے کہ نالج کا اب جو ہے آپ کے نفس کے ساتھ ہو جائے, یعنی علم کا رشتہ آپ کے وجود کے ساتھ, آپ کے نفس کے ساتھ. اب اگر کسی غسال کو کہیں جو مردے دھوتا ہے, ان کو غسل دیتا ہے, آپ لیٹ جائیں اس کے ساتھ, تو وہ بڑے سکون سے لیٹے گا اور خراٹے بھی لے گا, کیونکہ اس کو ایمان کامل ہے کہ یہ مردے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو معلوم ہوا اس کے پاس نالج بھی ہے اور ساتھ میں ایمان بھی ہے. تو یہ فرق ہے نالج اور ایمان کا. ایک گروپ بھیجتے اور محمد اب ایک اور مثال دو. اب یہ نالج جو ہے یہ بھی آپ کے اندر موجود ہے. ابھی آپ کے ذہن میں میری باتوں سے کیا معلومات ذہن میں آئی وہ آپ کے اندر ہے, میں نہیں جانتا. اور ایمان وہ بھی انسان کے اندر موجود ہے. اب اگر کہیں آپ دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ کھانے پر بیٹھے ہیں اور طرح طرح کے کھانے رکھے ہیں اور اس میں میٹھا کھانا بھی رکھا ہے, اور آپ کی نالج آپ کو یہ بتاتی ہے کہ میں میٹھا اگر کھاؤں گا تو مجھے شوگر ہے, ڈائبٹیز کی بیماری ہے, میری ڈائبٹیز جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گی. توجہ ہے, شوگر بڑھ جائے گی تو میں اس کو نہیں کھا سکتا, میرا ایمان بھی ہے.
اب لوگ کہہ رہے ہیں آپ کھا لیجئے، کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا. آپ بہانے بنا رہے ہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ لوگ آپ کے اندر نہیں جانتے کیا گزر رہا ہے. نہ وہ آپ کی نالج سے واقف ہے، نہ وہ آپ کے ایمان سے واقف ہے. دونوں باطنی شے ہیں. تو معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی. آپ بھی جو دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کے نالج کیا ہے اور ایمان کیا ہے، آپ خود جانتے ہیں. لیکن یہ جو آپ جانتے ہیں آپ کے اندر یہ موجود ہے، کیا ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کے عظیم بندوں میں ایک عظیم بندہ ہے، جب اس سے کہا گیا کہ علی کس کی نماز پڑھتے ہو، کیا اس کو دیکھتے بھی ہو کہ نہیں، تو فرماتے ہیں علی اس کی نماز ہی نہیں پڑھتا جس کو دیکھتا نہ ہو. اور آگے فوراً جملہ مکمل کیا، خبردار یہ مت سمجھنا کہ ظاہری آنکھ سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے. علی اس کی نماز ہی نہیں پڑھتا جس کو دیکھتا نہ ہو. جو شخص ایسا ہو اس کا ایمان کا درجہ یہ ہو کہ وہ اس کی نماز ہی نہ پڑھتا ہو جس کو دیکھتا نہ ہو، اس کے ایمان کا رتبہ یہ ہو اس کو اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کہا. اب اگر نالج اور نفس کے درمیان عقد ہو گیا، یہ ایک گرہ بن گئی تو یہ ایمان ہے. لیکن اگر یہ گرہ نہ بنی اور آپ نے اقرار کرتے رہے کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، یہ گرہ بنی ہوئی ہے، تو یہ نفاق ہے، منافقت ہے. اب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کیونکہ دونوں باطنی شے ہیں، ایمان بھی اور نالج بھی. یہ تب پتہ چلے گا جب یہ ایمان کا نور عمل میں جھلکتا ہوا نظر آئے. ایمان اور نالج کا نور عمل میں جھلکتا ہوا نظر آئے. اب اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹے دعوے کر رہا ہے، اللہ مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے. ہمیں بھی مختلف آزمائشوں میں ڈالے گا اور ڈالتا رہتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان کے جو سچے دعوے کرتے ہیں کتنے ایمان پہ قائم ہیں، کتنے ہیں جو میثم تمار کی طرح سولی پر چڑھ جائیں. اسی طرح جب مختلف آزمائش آئی صلح حدیبیہ، رسول خدا نے خواب دیکھا کہ عمرہ انجام دے رہے ہیں. تمام اصحاب کو بتایا، تمام مسلمین اکٹھا ہوئے کہ رسول خدا نے خواب دیکھا ہے کہ عمرہ طواف کر رہے ہیں، عمرے کا جو ساتھ چلنا چاہتا ہے چلے. سارے ساتھ ہو گئے اور ایک تلوار جو راستے میں رکھی جاتی ہے وہ ساتھ رکھ لی، جنگ کے لیے سامان نہیں رکھا. اور ایک الگ راستے سے ہوتے ہوئے آئے اور مقام حدیبیہ پہ رسول خدا کی اونٹنی بیٹھی. اس مقام پر اونٹنی بیٹھی، سب نے مسلمانوں نے وہیں ڈیرا ڈال لیا. اور وہاں پہ جو قبیلہ خزرعہ تھا، رسول خدا نے ان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بتایا میں عمرے کی نیت سے آیا ہوں، جنگ کی نیت نہیں رکھتا، جنگ کا قصد نہیں ہے. جو مشرکین مکہ ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے. اب مشرکین مکہ کو جب یہ پیغام پہنچایا گیا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ ہم ہرگز محمد کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، چاہے جنگ ہو جائے چاہے ان کو عمرے کے لیے آنا پڑے. ہم یہ قسم کھاتے ہیں کیونکہ پہلے ہی وہ بہت شرمندہ تھے. 1 سال پہلے ہی جنگ احزاب ہوئی تھی اور جنگ احزاب میں یہ شرمندگی کے ساتھ واپس لوٹے تھے کیونکہ ان کے بزرگ ترین پہلوان عمر بن عبدالوت کو علی ابن ابی طالب نے واصل نار کر دیا. نعرہ حیدری، مولا علی کی ذات پہ سے بہتر دودھ ختم کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ شرمندگی کیسے اٹھائیں کہ دوبارہ محمد جو ہے، ایک تو پہلے ہم ہار چکے، اب دوبارہ جو ہے وہ مکے میں آ جائیں. اب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. لوگوں کے کہنے پہ رسول خدا نے ایک شخص کا انتخاب کیا کہ بھائی آپ مذاکرات کے لیے جائیں. انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی میرے رشتہ دار وہاں موجود نہیں ہیں، وہ مجھے مار دیں گے. یہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ اور انکار کر رہے ہیں، اور بعد میں کہتے تھے میں اپنے عقل کے مطابق رسول اللہ کے فیصلوں کو بدل دیا کرتا تھا.
ایک درود بھیجو تاریخ میں نام موجود ہے، جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اہل مطالعہ۔ انکار کیا، اس کے بعد جو ہے عثمان ابن عفان کا نام آیا کہ ان کو بھیجا جائے، اور ان کو مذاکرات کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے رشتہ دار وہاں موجود تھے، طاقت میں تھے۔ اب عثمان ابن عفان گئے، کافی دیر تک کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ جب کافی دیر تک نہ آئے تو مسلمانوں میں کسی نے افواہ اڑائی کہ عثمان ابن عفان کو قتل کر دیا۔ اب جب یہ افواہ پھیلی تو رسول خدا نے تمام مسلمانوں کو درخت کے نیچے جمع کیا اور وہاں پہ بیعت لی، بیعت رضوان کے نام سے جو مشہور ہے۔ اب وہ بیعت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ اس وقت تم سے راضی ہو گیا جب تم لوگوں نے بیعت لی، اس وقت۔ اب بعض لوگ یہاں سے لیتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، لیکن قرآن خود سورہ فتح کے اندر فرما رہا ہے فمن نکثا، ان میں سے جس نے بیعت توڑی اس نے اپنے اوپر بیعت توڑی، اس نے اپنا برا کیا، اور جو بیعت پر قائم رہا اللہ اس کے اجر کو بطور کامل عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن نے بحث ہی ختم کر دی، قرآن کی آدھی آیت لے کے آپ بیان کرو، یہ تو کہیں کی معقول بات نہ رہی۔ وَجَعَلُوا قُرْآنَ عِضِينَ، قرآن خود کہتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا، ایک آیت پکڑی بیان کر دی، دوسری آیت بیان ہی نہیں کی۔ تو پوری آیت بیان کرو، حق بیان کرو۔ تو بیعت رضوان ہوئی۔ اس کے بعد مشرکین نے 50 بندوں کا ایک لشکر بھیجا کہ اگر جتنے ہو سکے اسیر لے آئیں تاکہ مذاکرات میں آسانی ہو۔ اب جب یہ آئے حملہ کیا تو مسلمانوں کے ہاتھوں 50 کے 50 بندے گرفتار ہوئے۔ ان لوگوں نے تیر بھی چلائے تھے، اذیت بھی پہنچائی تھی، لیکن رسول خدا نے فرمایا میں جنگ کی نیت سے نہیں آیا، آج میں مظہر رحمانیت خداوند متعال ہوں۔ سب کو رہا کر دیا۔ پھر انہوں نے سہیل ابن عمرو کو مذاکرات کے لیے بھیجا۔ جب رسول خدا نے اس شخص کو دیکھا تو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ اب جو ہے مشرکین جو ہے وہ مذاکرات کی نیت رکھتے ہیں، تو انہوں نے سہیل کو بھیجا۔ اور سہیل ابن عمرو آئے اور مذاکرات ہوئے۔ رسول اللہ نے جو ہے قرارداد تھی صلح حدیبیہ کی، وہ لکھی، اور لکھنے والے مولا علی علیہ السلام۔ اور جب اس میں لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے تو ان کا ہم تو اللہ کو مانتے نہیں، آپ کے جو رحمان اور رحیم اس کو ہم مانتے نہیں، بسم اللہ یہ لکھیں آپ، یہ لکھا۔ پھر کہا کس کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو مشرکین کہنے لگے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو بات ہی ختم تھی، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اب مولا علی لکھ رہے ہیں محمد رسول اللہ لکھ دیا، لیکن جب مٹانے کی باری آئی تو رسول خدا نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا تو دیکھا علی پر بہت گرا ہے کہ وہ محمد کے ساتھ رسول اللہ مٹا دیں۔ کہنے لگے علی میرا ہاتھ وہاں پہ رکھو جہاں رسول اللہ لکھا ہے، میں خود اس کو مٹاؤں۔ اب جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا، قرارداد ہو گئی، تو ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ سن لیتے، لیکن کہنے لگے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چل کے آ گئے اور آپ نے اتنی نرمی دکھائی ہے، آپ نے مومنوں کو پست و خوار کر دیا۔ نعوذ باللہ، مطلب یہ حالت ہے ایمان کی۔ یہ رسول اللہ کو بھی یہ کہتے تھے اور ان کے نواسے امام حسن کو بھی یہ کہتے تھے کہ آپ مذل المؤمنین ہیں، نعوذ باللہ، کہ آپ باعث ذلت ہیں۔ اور رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مومنوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ پھر رسول خدا نے امر کیا کہ سب سروں کو منڈوا لیں اور اونٹوں کو قربانی کر دیں۔ اب یہاں پہ ایک شخص نے بڑھ کر کہا کہ یہ فیصلہ جو آپ نے سنایا ہے کیا اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کا اپنا فیصلہ ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے بالکل ناواقف تھے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ وحی کے علاوہ کچھ بولتے نہیں۔ تو اب کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، تو کہنے والے نے بڑھ کے یہ کہا کہ مجھے آج تک
آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر اتنا شک نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے مومنین وہ ہیں کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے فزادہم ایمان آتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں مرض ہو، قرآن فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ ان کے مرض میں اضافہ کرے۔ اور شاعر نے یہاں پر کیا خوب کہا ہے کہ جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے۔ اگر یہی دین ہے تو اس دین سے توبہ معذور، شک پیغمبر نے کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ رسول اللہ کی رسالت پر شک کرتے ہیں۔ تو اب آزمائش ہے، آزمائش میں پتہ چل رہا ہے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ جب ہمارے بزرگان کہیں کہتے صبر کرنا ہے، رک جانا ہے، رک جانا ہے، صلح حسن کی طرح۔ اور جہاں پہ جنگ کا واقعہ ہو، جہاں پہ جہاد کرنا ہو، وہاں کربلا کی طرح 72 شہداء کی طرح اپنی جان کی بازی لگا دیں۔ شیعہ تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ائمہ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ درود بھیجو محمد صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ایمان لے آئے تھے وہ مال و دولت کے ہوس میں ایمان لائے، خصوصاً جب فتح مکہ ہوا، دیکھا کہ بھئی اب تو سلطنت بھی ان کی ہے، آخرت تو تھی ان کی، دنیا بھی ان کو دے دی، یہ ظاہری خلافت، ظاہری بادشاہت بھی دے دی، بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ لیکن زبان پہ لا الہ الا اللہ تھا، دل کے اندر لا الہ الا پیسہ تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں منہ سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ معبود ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، لیکن دل کی آواز یہ ہوتی ہے کوئی معبود نہیں سوائے پیسے کے۔ ظاہری طور پر وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر اخلاقیات جو ہے وہ مادی ہوتی ہے، مادی اخلاقیات ہوتی ہے۔ یعنی نظریاتی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن جو ویلیوز لے رہے ہیں، جو اقدار لے رہے ہیں وہ مادی ہیں۔ اب 15 عقیدے اور 15 بیہیویئر ایسے بتائے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اخلاقیات مادی ہے۔ میں ان میں سے 4 صرف تین بیان کر رہا ہوں۔ پھر درود بھیجو محمد صلی اللہ محمد۔ پہلی چیز یہ ہے وہ انسان جو یہ سمجھتا ہو کہ ہر چیز کو پیسوں میں اور دولت میں تولا جا سکتا ہے، اس کا اخلاق جو ہے وہ مادی ہے، الہی نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر کوئی آپ سے آ کے کہے کہ ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، وہ پڑھانے کے 4 لاکھ لیتے ہیں، کمائی مہینے کی 4 لاکھ ہے، اور ایک استاد ہے وہ 50,000 کماتے ہیں، اور جیسے ہی آپ یہ سنیں آپ کے ذہن میں کیا ہے فوراً کہ جو 4 لاکھ کماتا ہے وہ بہت بڑا ٹیچر ہوتا ہے، اور جو 50,000 کماتا ہے وہ کہ بیچارہ ابھی آیا ہوتا ہے۔ یہ مادی سوچ کی نشانی ہے۔ یا اگر کوئی یہ کہے کہ 2 شادیاں ہوئی ہیں، ایک میں حق مہر جو ہے وہ 50,000 روپے تھا، اور ایک میں حق مہر جو ہے وہ 50 تولے سونا تھا، آپ سنتے ہی فوراً یہ کہیں کہ جس کا 50,000 تھا اور جس کا 50 تولے سونا تھا، ان میں فرق یہ ہے کہ ایک جو ہے کسی غریب گھرانے کی ہے اور ایک جو ہے کوئی بہت امیر گھرانے کی ہے، بڑے گھرانے کی ہے، بہت حسب و نسب والی ہے، بہت باجمال ہے، با کمال ہے۔ تو یہ مادی سوچ ہے، توجہ ہے۔ اب کوئی خطیب ہے، ان کو خطابت کے جو ہے وہ 10 لاکھ روپے ملتے ہیں، اور کوئی بیچارے خطیب ہیں ان کو 1,000-2,000 ملتے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ سنیں آپ کہیں کہ جو خطیب 10 لاکھ ملتے ہیں وہ بہت بڑے خطیب، وہ خطیب اعظم ہے، لیکن جن کو 1-2 ہزار ملتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مادی سوچ ہے۔ مادی سوچ واضح ہو گئی کہ کیسے انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک درود بھیج دو محمد اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری۔ یہ مادی
یہی ماننا تھا کہ ہر کسی کی قیمت ہے، کوئی 1000 میں بکتا ہے، کوئی 2000 میں بکتا ہے، کوئی کروڑ میں بکتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے اور آپ بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ہمارے استاد تھے میٹرک میں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اچھے استاد ملے. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آپ کو 1 کروڑ روپے لا کے دے اور کہے کہ صرف گدھے کی آواز نکال کے دکھاؤ، تو آپ کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے، آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ پیسے اس کے منہ پہ مارے اور کہیں کہ اللہ نے مجھے انسان خلق کیا ہے، میں گدھے کی آواز اب تربیت ایسی ہو شخصیت کی. اب آپ دیکھ لیجئے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، میڈیا پر کیا دکھا رہے ہیں، رمضان ٹرانسمیشن میں کیا ہو رہا ہے. پیسوں کی خاطر، گاڑی کی خاطر، بائک کی خاطر اپنی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ پیسے کی خاطر تھوک کے چاٹنا پڑے تو وہ بھی کر لو. تو یہ ایک مادی سوچ ہے. دوسری چیز کیا ہے، اگر کسی کی زندگی کا ایک مقصد یعنی پیسے کمانا یا پیسے بچانا یا پیسے کو بڑھانا، یہی مقصد ہو یا یہ سب سے اہم مقصد ہو، تو یہ مادی سوچ ہے، یہ مادی اخلاقیات ہے. یعنی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے بلینئر بننا ہے، بہت سے لوگوں کے ٹارگٹ ہے، اگر اس کا یہ سب سے اہم مقصد ہے اور یہی ایک مقصد ہے تو یہ مادی اخلاقیات ہے. اب ہم اپنی زندگیوں کا تجزیہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ، زیادہ وقت کس چیز میں گزار رہے ہیں. کیا صبح سے لے کے شام تک صرف پیسے کمانے میں وقت گزار رہے ہیں، یا زندگی میں کوئی اور بھی مقاصد ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ ہم سال بھر جو کماتے بھی ہیں، ہم محرم میں وہ حسین پر لٹا کر بتاتے ہیں کہ الہی اخلاق کیا ہے. خوشنو کے امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی زندگیوں کو منظم کریں، صرف مادی کمائی کے لیے 4 حصوں میں امام نے کہا ہے اپنی زندگی کو تقسیم کریں. اور ادرو بدو محمد تیسری چیز، تیسرا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، وہ یہ کہ کوئی انسان لوگوں کا احترام جو ہے وہ مال و دولت کی بنیاد پہ کرتا ہے تو اس کا اخلاق جو ہے وہ مادی ہے، وہ الہی اخلاق کا نہیں ہے. جب وہ کسی غریب سے ملتا ہے تو تیرا سے بات کرتا ہے، تم نے یہ نہیں کیا، تو ادھر نہیں گیا. لیکن جیسے ہی کوئی پیسے والے سے ملتا ہے تو آپ قبلہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ ہمارے بڑے، وہ احترام دیتا ہے. یہ مادی اخلاقیات ہے. میں اگر ذاکرین میں بات کروں تو اگر کوئی ذاکرین میں کوئی فارچونر سے اتر رہا ہے، بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے تو اس کا احترام جو ہے وہ، اور کوئی عالم اگر سائیکل میں آ گیا بس تھوڑا سا احترام کیا، اور تو یہ مادی اخلاقیات ہے. اگر خاندان میں کوئی غریب فیملی ہے اور کوئی امیر فیملی ہے تو مادی اخلاقیات کیا کرتے ہیں، جو مادی اخلاقیات کے حامل ہے، غریب فیملی والوں کو ہر فنکشن میں نہیں بلایا جاتا، ہر فیصلے میں شریک نہیں کیا جاتا. لیکن جو امیر ہے اس کو ہر فیصلے میں شریک کیا جا رہا ہے، ہر فنکشن میں بلایا جا رہا ہے. تو یہ مادی اخلاقیات ہے. واقعہ بڑوں نے تو اکثر سنا ہوگا، بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، کہ ایک شخص اس کو شادی کی دعوت تھی، جب وہ شادی میں گیا تو سادہ کپڑے میں گیا، ملبوس غریبوں کے کپڑوں میں، سادہ کپڑے بالکل. تو دروازے میں جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے اندر ہی نہیں آنے دیا. بھائی جان نکلے، آپ کیا کرنے آئے یہاں پہ؟ یہ گھر واپس گئے اور بہترین لباس، سب سے اچھا لباس تھا وہ پہنا، واپس آئے. اب نہ صرف جو ان کو باہر نکالا بلکہ ریسیو کیا، آئیے قبلہ تشریف لائیے، اندر لائیے، اور لے جا کے اندر بٹھایا. اب جب کھانا لگا ان سے پہلے آگے لے کے گئے، بسم اللہ کھائیے. اب جو یہ بزرگ تھے انہوں نے کھانے کو لیا، چاول کو ایک جیب میں اور سالن کو ایک جیب میں ڈالنا شروع کر دیا. اب سب نے سوال کیا، قبلہ آپ اتنے معقول شخص لگتے ہیں،
اتنے اچھے شخص لگتے ہیں, اتنا خوبصورت آپ نے لباس پہنا ہے, یہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ اپنے کھانے کو لباس کھلا رہے ہیں, لباس کی جیبوں میں آپ کھانا ڈال رہے ہیں. تو کہنے لگے دراصل جب میں کچھ دیر پہلے سادہ لباس میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی تو مجھے اندر نہ آنے دیا. تو در حقیقت یہاں پر جو میں آیا ہوں, میں نہیں آیا بلکہ یہ اچھے لباس آئے. کیونکہ ان کو اجازت, لباس کو اجازت, مجھے اجازت نہیں ملی, میں تو پہلے بھی آیا تھا. اس اچھے لباس کو اجازت ملی ہے کہ اندر آ جائے, لہذا ان کا حق بنتا ہے کہ میں ان کو کھانا کھلاؤں. خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر درود کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مادی اخلاقیات کی 3 نشانیاں بتا دیں, ٹھیک ہے؟ ایک نشانی اور بتا رہا ہوں کہ وہ قیاس اور مقابلے میں معنی رکھتی ہے. ان کے نزدیک دولت قیاس اور مقابلے میں معنی رکھتی ہے. یعنی کیا؟ اب اپنے اوپر جو میں بات بول رہا ہوں اس کو لاگو کیجئے گا, ہم سب لاگو کریں. دیکھیں, اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے دانت جو ہیں وہ سالم ہے, ایک آپشن دیا جا رہا ہے آپ کو سالم دانت, ہیلدی ٹیتھ جو ہے وہ عطا ہوں گے, اور تمام انسانوں کے ہیلدی ٹیتھ ہوں گے, لیکن دوسروں کے دانت آپ کے دانت سے خوبصورت ہوں گے. ایک یہ آپشن دیا جا رہا ہے. دوسرا آپشن یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے دانت جو ہے وہ تھوڑے سے خراب ہوں گے, لیکن دوسروں کے دانت آپ سے زیادہ خراب ہوں گے. توجہ ہے. ایک آپشن یہ دیا گیا کہ آپ کے دانت سالم ہوں گے, دوسروں کے بھی سالم ہوں گے, لیکن دوسروں کے دانت ساتھ میں خوبصورت بھی ہوں گے, آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے. تو آپ اس آپشن کو اویل کریں گے یا اپنائیں گے؟ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کے دانت تھوڑے خراب ہوں گے, دوسروں کے آپ سے زیادہ خراب ہوں گے. بھائی عقل تو یہ کہتی ہے کہ دانت جو ہے سالم ہونا چاہیے, لیکن مادی اخلاقیات کے لوگ دوسرا آپشن انتخاب کرتے ہیں. اور اس میں مختلف تجربات کیے گئے, لوگوں سے پوچھا گیا. مثال کے طور پہ آپ کی جو تنخواہ ہے, جو اچھی تنخواہ ہے, آپ کو 4 لاکھ دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ آپشن دیا جا رہا ہے آپ کی تنخواہ 4 لاکھ ہوگی, لیکن باقی دوسرے جتنے بھی ہیں ان کی تنخواہ 7 لاکھ ہوگی. ایک یہ آپشن ہے کہ آپ کی 4 ہوگی, باقی 7 لاکھ ہوگی. اور ممکن ہے کوئی لوگ یہاں پہ بول رہے ہو اتنی اچھی تنخواہیں مل رہی ہیں, ہمیں بھی دلا دیں. ایک گروپ بھیج دو محمد. تقریب ذہن کے لیے کیا ہے, آپ کی 4 ہوگی, باقی سب کی 7 ہوگی, لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کی 3 لاکھ ہوگی, لیکن باقی سب کی 1 لاکھ ہوگی. آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ اکثر لوگ جو ہے دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں کہ بھائی 3 مل جائے, باقی سب کی کم ہے. اپنی بے شک کم ہو جائے, باقی سب کی کم ہو. اور دفاتر میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے, آپ نے نہیں دیکھے, ہم نے تو دیکھے کہ جب سال کے آخر میں کوئی تنخواہ بڑھتی ہے, ریز ملتا ہے, پہلے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ریز لگ گیا, اس سے میرے خرچے بھی پورے ہو جائیں گے اور انفلیشن بھی جو ہے وہ کیٹر ہو جائے گی, مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی سیٹ پہ آ کے بیٹھتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ جو ساتھ بیٹھا ہے اس کی اس سے زیادہ بڑی ہے, تو ساری خوشی غم میں بدل جاتی ہے. کیونکہ یہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, یہ قیاس کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے مادی سوچ ہے, یہ مادی اخلاقیات ہے, الہی اخلاقیات نہیں ہے. اب اس سے پہلے اور اس کے بعد کے لیے میں 2 حدیثیں بیان کر رہا ہوں. مولانا متقیہ علیہ السلام امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ امیر غریبوں سے تواضع کے ساتھ ملے, سبحان اللہ, اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے, اور غریب جو ہے امیر سے جھکنے کے بجائے اکڑ کر ملے, اللہ پر توکل کرتے ہوئے. امیر سے بجائے ایسے کہ جھک کر ملے اور اس کے تکبر میں اضافہ کرے, اس کی گردن میں سریا اور مضبوط ہو جائے, اس سے تھوڑا اکڑ کر ملے. اور امیر جو ہے وہ غریبوں سے تواضع کے ساتھ ملے تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. یہ پہلے والے کے لیے قول. دوسرا قول, جہاں ہماری مادی اخلاقیات ہے وہاں
امام الہی اخلاقیات ہمیں سکھا رہے ہیں. وہ اخلاقیات کیا ہے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا, مستمن تھا کہ کچھ امداد کر دیجئے. تو مولا نے کہا قمبر یہ 2 تھیلے پڑے ہیں, 2 کیسے پڑے ہیں, تھیلے پڑے ہیں, یہ ان میں سے ایک اٹھا کے اس کو دے دو. تب قمبر گئے اور قمبر نے کہا مولا ایک چاندی کا ہے ایک سونے کا ہے, اس میں سے کون سا دوں؟ تو مولا نے کہا چاندی ہو یا سونا ہو ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں, دونوں دھات ہیں. یہ حقیقت بتا رہے ہیں, تم جس کو قیمتی سونا سمجھتے ہو یہ کیا ہے, دھات ہی تو ہے, یہ ایک ایلیمنٹ ہی تو ہے, اور اس کے پیچھے تم اتنا دوڑ رہے ہو, دونوں کو اٹھا کے دے دو. سبحان اللہ, کیا بات. اور مادی اخلاقیات کے اندر جہاں یزید کا یہ فیصلہ تھا کہ ہر انسان کی قیمت لگائی جا سکتی ہے, اس نظریے کو آقا حسین ابن علی نے ابن ابی طالب نے باطل قرار دیا کہ تم سمجھتے ہو ہر انسان کی قیمت لگائی جا سکتی ہے, لیکن بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو سر تو کٹوا سکتے ہیں لیکن اپنے نفس کو بیچ نہیں سکتے. چوتھی مجلس ہے, آئیں روانہ کریں اپنے دلوں کو کربلا کی طرف. کربلا میں امام حسین تلوار کو اپنی تیز کر رہے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے, اور اس شعر کا مضمون یہ تھا کہ اے زمانہ, اے وقت, تو اتنا بے وفا ہے کہ تو نے اپنے دوستوں کو بھی قتل کیا, اور وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی باقی نہ رہے گا, اور یہ امر الہی ہے. یہ جملے امام حسین کے دہن اقدس سے نکلے, اور برابر میں خیمے میں زینب سلام اللہ علیہا نے سن دی. بی بی زینب نے جب یہ سنا فوراً پریشان حال ہو کر بھائی کے پاس آئیں. بھیا ایسے اشعار تو وہ پڑھتا ہے جس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا ہو. کہنے لگے ہاں بہن ایسا ہی ہے. جناب زینب رو کے کہنے لگی بھیا کیا اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہو؟ اور یہ کہہ کر اتنا روئی کہ زینب کبریٰ غش کر گئی. اور جب ہوش میں آئی ہیں امام حسین نے زینب کو دلاسا کیا بہن صبر کرو. اب امام حسین نے اب ایک مجلس برپا کی ہے, مصائب پڑھ رہے ہیں. بہن تمہیں یاد ہے نا ماں کی جدائی, یاد ہے نا بابا کا فراق, یاد ہے نا مصائب پڑھ رہے ہیں مولا, یاد ہے نا دروازے پر کیسے آگ لگی تھی, یاد ہے نا بابا کا سر کیسے شکافتہ ہوا تھا. زینب تم نے اتنے مصائب دیکھے, یاد ہے نا بھائی کا جگر کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا. زینب صبر کرو. بہن کو دلاسا دیا. روز عاشور آیا, مختلف اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. حبیب ابن مظاہر گئے, بریر گئے, مسلم ابن عسجہ گئے, ابو وہب کلبی گئے. ابو وہب کلبی جب میدان میں آئے ہیں, جنگ کر رہے تھے, جنگ کے اثنا میں اپنی والدہ کے پاس لوٹے ہیں زخمی حالت میں. ایک ماں اپنے بیٹے کو جب زخمی حالت میں دیکھے, خون جاری ہو تو کیا جذبات ہوتے ہیں, لیکن یہ کربلا کی ماں ہے, اتنی عظیم ماں ہے. کہتی ہے جب انہوں نے سوال کیا ماں کیا مجھ سے راضی ہے, تو کہنے لگی جب تک راضی نہ ہوں گی جب تک تم اپنے آپ کو آقا حسین پر قربان نہیں کر دیں گے. میدان میں واپس پڑھ گئے, میدان میں جنگ شروع کی. جب ایک شقی نے وار کیا, اپنا ہاتھ آگے بڑھایا, ہاتھ قلم ہو گیا. جب دونوں ہاتھ قلم ہو گئے جناب ابو وہب کلبی کے, تو ان کی وائف, ان کی بیوی, ان کی زوجہ ایک چوبے خیمہ لے کر میدان میں آئی. چوبے خیمہ لے کر میدان میں آ گئی. میں ایک جملہ کہوں گا, آقا حسین اتنے بے یار و مددگار رہ گئے کہ اب خواتین بھی میدان جنگ میں چوبے خیمہ لے کر آ گئی. جناب ابا وہب کلبی آئے, ان کو واپس لوٹایا, کہا کہ واپس اپنے خیموں میں چلے جاؤ, واپس اپنے خیمے میں چلے جاؤ. کہنے لگی نہیں, دامن کو پکڑ لیا. دیکھ رہی ہیں کہ شوہر کے ہاتھ جو ہے وہ قلم ہو چکے ہیں, اب دنیا سے جانے والے ہیں. کہہ رہی ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی, حتیٰ کہ حرم اہل بیت کی حفاظت کرتے ہوئے میں شہید ہو جاؤں. امام حسین نے کہا اپنے خیام میں چلے جا, اپنے خیمے میں چلے جا, اللہ تمہیں نصرت اہل بیت کا اجر عطا کرے.
ابھی بڑا امتحان باقی ہے، اپنے خیموں میں چلے گئے۔ جناب وہب کلبی نے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح تمام اصحاب جنگ کرتے رہے جب تک اصحاب زندہ تھے، اہل بیت کی حفاظت کرتے رہے۔ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے پھر اہل بیت کی باری ہے، اور ایک وقت آیا کہ اول محمد جناب زینب کی دلبر، زینب کون؟ وہ ام المصائب، جو اپنا سب کچھ حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، کہا میرے شیروں جاؤ اپنے ماموں سے اجازت طلب کرو جہاد کی۔ اب دونوں بچے آقا حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے ماموں ہمیں اجازت دیجیے۔ اتنا مشکل ہوگا ماموں کے لیے کہ اپنے بہن کی کمائی کو لٹتے ہوئے دیکھے، ان کو مرنے کی اجازت دے دے۔ اب جناب محمد میدان میں آئے تھے، جنگ شروع کی اور آ کے وہاں پر رجس پڑی، اور رجس پڑھتے ہوئے کہا اشکو الی اللہ من العدوان، میں اللہ سے شکایت کروں گا تم لوگوں کی دشمنی کے بارے میں۔ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ اندھی دشمنی کی، تم لوگوں نے معالم قرآن کو بھلا دیا، تم لوگوں نے قرآن کی نشانی کو ٹھکرا دیا، تم لوگوں نے حسین پر پانی بند کر دیا، تم لوگوں نے سکینہ پر پانی۔ جناب محمد نے جہاد کیا، جنگ کی، اور بڑے بڑے پہلوانوں کو واصل نال کیا، زمین کربلا پر آئے۔ جناب اون پہنچے، بھائی سے کہا بھائی صبر کرو، میں چل تم سے مدد ہوں گا۔ جناب اون نے آ کر رجس پڑھی اور کہنے لگے فَإِن تَنْكُرُونِي فَأَنَا ابن جعفر، اگر نہیں جانتے تو جان لو میں ابن جعفر ہوں، جعفر طیار کا بیٹا ہوں، وہ جعفر طیار جو شہید صدق ہیں، سچے شہید ہیں، اور جنت میں اللہ نے ان کو 2 بال دیے ہیں، 2 پر دیے ہیں جس سے وہ پرواز کرتے ہیں، اور ہماری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے۔ آگے آئے، لیکن ایک بچہ کتنی جنگ کرے گا؟ روایت کہتی ہے، مقتل کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ دونوں بچوں نے جہاد کیا اور جب شہید ہوئے ہیں، ان کو گھیر لیا گیا اور گھیر کر حملہ کیا گیا۔ لوگوں نے تلواریں چلانا شروع کی، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزہ اتارنا شروع کیا۔ حسین پہنچے اور امام حسین کے ساتھ ابوالفضل عباس پہنچے۔ دونوں بچوں کی جنازے، دونوں بچوں کی لاشیں اٹھا کر جب خیمگاہ میں لے کر آئے ہیں، اب حسین دیکھ رہے ہیں زینب کہاں ہے۔ وہ زینب جب اکبر کا لاشا آیا تھا تو سب سے پہلے لاشے پر آئی تھی اور آ کر لاشے پر ہم کو گرا دیا تھا۔ اپنے بچوں کے لاشے پر نظر نہیں آتی کہ کہیں حسین شرمندہ نہ ہو۔ جب جا کر دیکھا تو زینب سجدے میں ہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تصدیقا وعدلا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما۔ سيعلم الذين ظلموا اے پروردگار، اے خدا متعال، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر۔ اے اللہ پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا، مومنین کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا یابی عنایت فرما۔ اے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار